و سخا پیکر آفتاب ہدا احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کلام پاک قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمائے کہ میں صفائی نو پسند کرینا، صفائی نو میں پسند کرداں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف دے وچ فرمائے صفائی اللہ تعالیٰ نو پسند ہے۔ کس دی صفائی اللہ نو پسند ہے؟ کوئی خاص شے دی صفائی دے بارے قرآن شریف نے وضاحت نہیں کی تھی۔ کس دی صفائی؟ مسجد دی صفائی صرف نہیں، گھر دی صفائی صرف نہیں، مطلق ہے کہ میں صفائی رکھن والا نو پسند کردہ۔ اس صفائی تو مراد نظریے، عقیدے اور مذہب دی صفائی بھی ہے کہ میں صفائی نو پسند کردہ، یعنی صاف ستھرے عقیدے نو میں پسند کردہ، صاف عقیدے نو، جس عقیدے دے وچ اللہ اور اس دے رسول دی اور رسول دے یاراں دی محبت موجود ہووے، وہ صاف عقیدے، میں اس عقیدے نو پسند کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف دے وچ واضح الفاظ دے وچ فرمائے۔ اس صفائی تو مراد جسم دی صفائی بھی ہے، اس صفائی تو مراد کپڑے دی صفائی بھی ہے، اور اس صفائی تو مراد باطن اندر دی صفائی بھی ہے۔ جڑیاں صفائیاں مفسرین نے تفسیراں دے وچ ذکر کیتیاں، وہ ترائے صفائیاں ذکر کیتیاں کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا فرمایا کہ میں صفائی نو پسند کرنا، مراد عقیدے اور مذہب دی صفائی بھی ہے، یعنی کوئی ایسا مذہب انسان نہ اپناوے جڑا مذہب صاف نہ ہوئے، وہ مذہب نہ اپناوے۔ اس مذہب دے اندر اللہ تو دوری، رسول اللہ تو دوری، حضور دے یاراں تو دوری، حضور دے گھر والاں تو دوری، اس مذہب نو پسند اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ ایک تے آ گیا زیادہ متعارف اور زیادہ جڑی مفسرین نے تفسیراں دے وچ لکھا ہے، وہ ہے ترائے صفائیاں۔ کپڑے دی صفائی، ایک جسم دی صفائی، دو باطن اندر دی صفائی، ترائے، انہاں ترائے صفائیاں نو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے۔ اس کپڑے دی صفائی تو مراد کے وے؟ کپڑا ایک ہوندا ہے میلا اور ایک ہوندا ہے کپڑا ناپاک، فرق۔ میلا یہ بئی چیز ہے تے ناپاک یہ ہور چیز ہے۔ میلا کپڑا یہ ہوندا رہندا ہے، اس دا کوئی ان آر حکم نہیں آیا کہ اگر کہیں بندے دا کپڑا میل ہے او بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس دی نماز نتھی سی، نہیں، میلے کپڑے نال بھی نماز تھی ویندی ہے۔
گل کریں پہ ہیں اساں ناپاک دی، ناپاک ہووے کپڑا تے صاف ستھرا ہووے، اس دے تے کوئی داغ دھبا نہ ہووے، لیکن کپڑا ناپاک ہے، پاون والن پتے اس صاف ستھرے اور چمکدار اور نویں کپڑے دے وچ بھی نماز نتھی سی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ صاف ستھرا تو ہے لیکن پاک نہیں۔ اس صفائی تو مراد میں یہ سمجھانا پیا بھئی جڑی کپڑے دی صفائی ہے، اس صفائی تو مراد کیڑی صفائی ہے؟ اس صفائی تو مراد اس کپڑے دا پاک ہونا، کپڑے دا پاک ہونا یہ مراد ہے۔ اگر کپڑا بندے دا پاک نہیں تو اس ناپاک کپڑے دے نال کوئی عبادت وہ بندہ اللہ دی نہیں کر سکتا، ناپاک کپڑے نال۔ اس واسطے قرآن شریف دے وچ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفائی رکھن والا نو پسند کردا ہے، اور اس صفائی تو مراد ہے کپڑے دی پاکی۔ تو معنی کہ بن ویسی اللہ تعالیٰ پاک کپڑے والا نو پسند رکھ دے، پاک کپڑے والا نو۔ یہ ایک مفہوم اور ایک تفسیر اس آیت دی تھوڑے تک پہنچ گئی۔ دوسری اس آیت دی تفسیر کے وے کہ اس صفائی تو مراد کس دی صفائی ہے؟ جسم دی صفائی۔ اس جسم دی صفائی تو مراد کیڑی صفائی ہے؟ جسم دا پاک ہونا۔ بعض اوقات جسم پسینے نال شرابور ہوندا ہے اس موسم دے وچ، بعض اوقات اس جسم تو بندے نو آپ نو وی بو محسوس تھیندی ہے، لیکن از روئے شریعت اس پسینے دے نال یا اس بو دے نال اس دا جسم ناپاکی دے حکم دے وچ نہیں آندا، ناپاکی دے حکم دے وچ نہیں آندا۔ کو اساں آپ صفائیاں دا مفہوم اے اگر اساں کڈی کھڑے ہیں تو بے شک کڈی رہوں، شریعت اچ اے نہیں۔ کیا ہے کتاب فقہ حالی دے وچ یہ گل وکھری ہے کہ بہتر اے وے، اچھا اے وے، افضل اے وے، وہ صورتاں ہیں، لیکن گل کریں دے پہ ہے نماز ہومن یا نہ ہومن دی۔ کہیں فقہ دی کتاب وچ نہیں لکھا پیا کہ پسینے والے جسم نال آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ناپاک تھی ویندے نہیں۔ اس واسطے اس تو مراد جسم دی پاکی ہے، اور جسم دی پاکی تو مراد کے وے یعنی جسم دی صفائی تو مراد کے وے جسم دی پاکی، جسم دی پاکی، جسم دی صفائی نو اللہ پسند کر دے۔ اس صفائی تو مراد جسم دی پاکی کہ جسم دی پاکی نو اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں دے۔ جسم اس دے ہوتے جنابت دا غسل فرض تھی ویندے، جڑے محافظات فرشتے ہیں، محافظین حفاظت کرن والے جڑے فرشتے ہیں وہ اٹھ ویندے، اس وقت تک وہ فرشتے اس بندے دے ہوتے ولا واپس نہیں آندے جب تک بندے دا جسم پاک نہیں تھیندا۔ اس واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند چیزاں تو منع کیتے، بچے نو ننگے سر مغرب تو بعد گھر تو باہر کڈھن تو منع کیتے، اس واسطے کہ اس وقت بھی جنات دا سایہ اس بچے تے ہو سکتے۔ اور دوجا ہڈیاں دے اتے پیشاب کرن تو بھی منع کیتے، ہڈی اس دے اتے پیشاب کرن تو منع کیتے، انہو طعام الجن، اس واسطے کہ وہ جنات دی خوراک ہے، جنات دی خوراک ہے۔
اس تے اگر آدمی پیشاب کرسی تو واتوی آدمی جنات دی لپیٹ دے وچ آ سکدا ہے، اے احتمال ہے۔ تیسرا جلدی حکم آیا کہ غسل کرو، اس واسطے کہ جب تک بندے دا جسم ناپاک ہے اس وقت تک کو محافظت والے فرشتے دور تھی گئے، جب تک ولا دوبارہ آدمی دھاسی نہیں غسل نہ کرسی اس وقت تک فرشتے نزدیک نہ آ سکتے۔ جنابت فرض تھی ہے جی، اس دوتے غسل عشاء دے وقت اور 10-12 گھنٹہ تو بعد اگر وہ نوجوان غسل کردہ پے تو اس دا اللہ حافظ ہو سکتا ہے، جڑے فرشتے حافظ ہیں وہ نہیں ہو سکتے، وہ سیڈ دوتے ہو ویسے، کیونکہ ہر مومن اور مسلمان دے اتے اللہ تعالیٰ نے جب وہ پیدا تھیں دے تا کھبے پاسوں اللہ تعالیٰ ایک شیطان پیدا کر دیں دے اور سجے پاسوں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کر دیں دے۔ وہ شیطان بندے نو مس گائیڈ کر دے، مس یوز کر دے، بھٹکیں دے، تو ایک کام کر، شراب پی، نشہ کر، ایک کام کر، اس نال کچھ نہیں تھیندا، فلانا ہی تا کریندہ نہیں ودا، اس نو کہ تھی گئے تین کہ تھی آخر تے آ کے وقت تو توبہ کرے چاہ اجاں ڈھگ کیا جی تیری زندگی پئیے اے شیطان دے وسوسے اور وہم دے، جڑا سجے پاسے تھیندے فرشتہ پیدا او بندے دی حفاظت کر دے۔ جنبی جس وقت آدمی بندہ تھیندے اے سجے پاسے والا فرشتہ ہٹ ویندے، صرف شیطان رہ ویندے، وہ تو نہیں ہٹدا۔ اس واسطے فرمایا جسم دی پاکی نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تے بہت زور دیتے، جسم دی پاکی دوتے بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیتے۔ اس واسطے بزرگان دین، کاملین، واصلین، اللہ دے جڑے نیک لوگ ہیں او باوضو کسرت نال راندے ہیں، ہن بھی کسرت نال باوضو، اس دی وجہ کے وے اس واسطے کہ ایک پہلی حصار اور پہلی دیوار غسل، دوجی دیوار ہے وضو۔ جس وقت آدمی غسل دی حالت دے وچ ہے، یعنی غسل کیتی ودے پاکے تا ایک دیوار اس دے آسو پاسو کھڑی ہے، تے جلے وضو آدمی کریں دے چاہتا دوجی دیوار ہی کھڑی تھی، چور ایک دیوار نہیں پھلانگ سکتا، دو دیواراں کنجے پھلانگ سی، دو دیواراں تو تے کیویں آسی، اس واسطے او باوضو راندے ہیں، اور باوضو رامن نال رزق دی کثرت بھی بہوں آئیے کہ اگر آدمی باوضو راسی تو اس دا رزق اللہ تعالیٰ وسیع کر دے سی، رزق اور روزی اللہ تعالیٰ صحیح کر دے سی باوضو رامن نال، جتنا آدمی کو ہو سکے آدمی باوضو راوے۔ بہرحال یہ دوجی صفائی ہے جس دوتے اساں کیا جی گفتگو کر دے پہ ہیں، وہ ہے جسم دی صفائی۔ تیجی اور آخری صفائی اس آیت دے وچ جڑی ذکر کیتی گئی ہے وہ تیسری اور آخری صفائی ہے باطن دی صفائی، کیونکہ آیت اساں پڑھیے اللہ تعالیٰ صفائی رکھن والا نو پسند کر دے۔ کس دی صفائی؟ عقیدے دی صفائی۔ کس دی صفائی؟ کپڑے دی صفائی۔ کس دی صفائی؟ جسم دی صفائی۔ کس دی صفائی؟ باطن دی صفائی۔ اس باطن دی صفائی تو مراد کے وے، ہاں جڑی جسم دی صفائی غسل نال تھیندی ہے پانی نال، پانی دے وچ اللہ تعالیٰ کیونکہ پانی نال وضو تھیندے اور پانی نال غسل، پانی دے وچ اللہ تعالیٰ یہ جی طاقت رکھی ہے کہ جس وقت آدمی غسل کر دے تو اس دے وچ ایک طاقت پیدا تھی ویندی ہے، ایک قوت پیدا تھی ویندی ہے غسل کرن نال۔ ایک یونان دا حکیم ہے، کیونکہ یونان دی حکمت بہت مشہور آئی، حکمت یونانیہ۔ یونان دا ایک حکیم آدھا ہے
کہ من بہت زیادہ تعجب تھیندے بہت زیادہ تعجب تھیندے کہ جس وقت میت نو غسل دتا ویندے تو میں یہ سوچیندہ بھئی میت اٹھی کے کیوں نہیں باندھا، کیوں؟ اس واسطے کہ غسل دے وچ اتنی طاقت ہے، میری حکمت دے مطابق میت اٹھی باویا، یہ غسل دے وچ طاقت ہے، پانی دے وچ یہ طاقت ہے۔ یعنی آدھا میں متعجب ہاں کہ میت نو غسل آدمی دے دے تو میت اٹھیدہ کیوں نہیں، اس نو اٹھیچنا چاہیے دا ہے۔ تو دیکھو کیونکہ یہ غسل نو اللہ نے پسند کیتے، انہیں تو نہیں پسند کیتا، اس دے وچ آخر طاقت ہائی تو تاں پسند کیتے۔ اور چاند چیزاں ایسیاں ہیں کہ جیڑا آدمی کھاندہ نہیں لیکن اس طاقت مل دیئے، حالانکہ طاقت کس نال مل دیئے؟ کھامن نال، لیکن چاند چیزاں ایسیاں ہیں کہ کھامن تو بغیر طاقت مل دیئے۔ ایک چہل قدمی نال جس نو واق تو ساں دیو، یہ سنت حضور دی، چہل قدمی نال طاقت مل دی ہے جسم نو، حالانکہ بندہ اس وقت کئی شے بھی نہیں کھاندا۔ دوسرا فرمایا گیا کہ غسل نال طاقت مل دی ہے اعصاب نو، جسم نو، آدمی کئی شے بھی نہیں کھاندا۔ تیسری شے جس نال جسم نو طاقت مل دی ہے خوشبو، سنگن نال، اس نال بھی کیا جی طاقت مل دی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نو چند چیزاں پسند ہیں جس دے وچوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکوہا عورتاں اے پسند ہیں، کیونکہ منکوہا عورت ہو سی تو آدمی زنا تو بچ سی۔ امت واسطے جڑی منکوہا عورت ہے وہ اللہ دے نبی نے پسند کی دیئے، اس واسطے کہ اے اس دی زنا دے دفاع دا سبب ہے۔ تے دوجا حضور نے فرمایا میں نو خوشبو پسند ہے، خوشبو المسک، میں نو خوشبو پسند ہے۔ اللہ دے نبی نے انہیں تو نہیں پسند کی تھی، خوشبو کھاتے نہیں مگر پھر بھی طاقت، غسل کے وقت کھاتے نہیں مگر پھر بھی طاقت ملتی ہے، چہل قدمی کے وقت کھاتے نہیں مگر پھر بھی طاقت ملتی ہے۔ اس واسطے کہ نہ ترائے چیزاں دا جڑا بیک گراؤنڈ ہے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے سنت دے نال جڑا ہو جائے۔ یہ ترائے چیزیں ایسی ہیں، اے بہو کیا جی معلوماتی گلہ ہونی ہے، اگر تسا گنڈے بان گنو تا ڈھگ سارے لوگاں تک تسا یہ پیغام پہنچا سکتے ہو۔ اور فرمایا گیا کہ تیسری صفائی کس دیئے؟ کہ تیسری صفائی باطن دی صفائی، اندر دی صفائی۔ اور فرمایا اس مفسر نے کہ دو صفائیاں سوکھیاں، جسم دی صفائی سوکھی ہے، کپڑے دی صفائی سوکھی ہے، سب تو مشکل صفائی اور سب تو اہم صفائی جڑی ہے وہ باطن دی صفائی ہے، جس نو تساں آدھے ہو دل دماغ، دل اور دماغ دی صفائی اوکھی مشکل، دل اور دماغ دی صفائی جڑی مشکل ہے تے درجہ ہی بہت زیادہ ہے، اس نو اللہ تعالیٰ نے پسند کی ہے۔ اور دل اور دماغ دی صفائی کیا ہے؟ برے خیالات، کون برے خیالات تو بچے، برے خیال نو صاف رکھنا۔ لیکن یاد رکھو یہ امت محمدیہ دا ایک اعزاز ہے کہ پہلیاں امتاں دی گرفت تھی دی آئی، جس وقت انہاں دے دل دے اندر کوئی برا خیال آ ونیا گناہ لکھا ویندا ہے۔ یہ تیرے تے میرے آستے ایک خصوصی پیکیج ہے، چھوٹ ہے کہ برا خیال آ ونیے یہ تک بندہ اس نو کر نہ گزرے، یہ تک بندہ اس نو کرے نہیں، اس برے خیال دا آدمی نو گناہ کو نہ مل سی۔ لیکن باطن دا ویڑھا او ذرا صحیح صاف ستھرا نہ راسی، باطن دا ویڑھا صاف ستھرا نہ راسی۔ خیالات آلے پاسے اگر آدمی متوجہ تھی وے تا ڈھگ ساریاں ایسیاں چیزیں ہیں کہ جڑیاں آدمی دیاں متاثر تھی ویندیاں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں ایک بندہ آیا ہے اور اس نے آن کے عرض کی تھی، مشکاہ شریف دی حدیث ہے
کہ یا رسول اللہ من اے جائیں خیال آندن وہم اے جائیں آندن تے آندئی فی الصلاۃ نماز دے وچن کہ من اگر کوئی آکھے نا بھئی ایک پاسوں ساڑ کے تے سوہا تھی ونج یہ بندہ دا پہ کول کے سوہا تھی ونج تے دوجے پاسوں وہ بندہ میں نہ کہ وہ جڑے تن خیال آندے نا نماز دے وچ دسا انہاں دوہاں چوں ایک گل قبول کر یا جل تے یا خیال دسا میں جلنا پسند کرے سا جلنا پسند کر گن سا کہ میں نو ساڑ دیو لیکن جڑے نماز دے وچ میں خیال آندے ہیں او میں دسنا یا رسول اللہ تھاڑی محفل دے وچ پسند نہ کریں دا اتنے خیال آندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امزے اگر تن یہ خیال آندے ہیں تو انہاں خیالانو انہاں وہم تے وسواسانو گھن کے باہے نہ تھی تو لنگھ وانیا اپنا کام کر اگر تو انہاں خیالان دے اتے باہے تھی سے انہاں وہم تے وسواسانو سامنے رکھ سے ایک نہیں ایسا بھی آسی حدیث شریف دے بچے نماز بھی چھوڑ باسے ایک دن ایسا بھی آسی کہ نماز بھی چھوڑ باسے اس آستے اگر تنو اس قسم دا خیال اور اس قسم دا وہم اور اس قسم دا وسواس آندہ ہے امزے چھوڑ اپنا کام کر چھوڑ اپنا کام کر اس دا کہ مقصد ہے جڑے یہ وہم آندہ ہے یہ کہن دے طرفوں آندہ ہے شیطان دے طرفوں آندہ ہے سنو اپنا کام کر اس دا کہ مقصد ہے کہ اگر وہم تے وسواس آندہ پیا شیطان دے طرفوں چھوڑ اس نو تو اپنا کام کر اس دیر توجہ نہ رکھ ہو بہو اسے طرح اگر آج کوئی انسان دی شکل دے وچ شیطان شکل تو اس دی انسان آ رہے لیکن اعتراض شیطانہ آلے کریں دے اے این کیوں ہے اے این کیوں ہے اے این کیوں ہے اس دا جواب دیو اس دا جواب دیو اللہ دے نبی دی حدیث نو سامنے رکھ چھوڑ اپنا کام کر تیرے ہوتے سوال کرے پیا اس دا جواب دیتی وانج اس دا دیتی وانج تسا این کیوں کریں دے ہو تسا وقت نبی دے ناتے انگوٹھے کیوں چم دے ہو تسا اذان تو پہلے صلاۃ و سلام کیوں پڑھ دے ہو تسا دعائیں جھا جھا تے کیوں منگ دے ہو اگو محرم آندی پئیے و تسا قبرستان کیوں چھوٹ وین دے ہو امزے چھوڑ تو اپنا کام کر اللہ دے نبی پہلے فرما گئے کوئی کہے سوال دے جواب دے مردی ضرورت نہیں چھوڑ تو اپنا کام کر اگر تینو کسے سوال دے ہوتے کوئی بندہ منع کر دے اس نو چھوڑ تو اپنا کام کر جڑا کریں دے ناتے انگوٹھے چمیندہ ود دے چمدہ رہا محمد دی ذات تے درود بھی پڑھتا ود دے پڑھتا رہا اپنے آبا و اجداد دیاں قبراں دوتے وقتاً فوقتاً ویندہ ود دے انہاں دیاں روحاں نو بھی خوش کیتی راہ امزے جڑا تیرے ہوتے سوال کر دے اسے چھوڑ دے لیکن جس اچھے کام میں لگا ہوا ہے اس کام کو زندگی بھر نہ چھوڑنا سبحان اللہ اچھی آواز رل سبحان اللہ ایک بہو مفہوم تن میں دیتا ہے اس حدیث دے بیچے امزے چھوڑ تو یہ گلنا اللہ دے نبی دی بارگاہ دے وچ کیتی یا نان گئی تو فرمایا وہم اور وسواس نو جس وقت کٹ سے اپنے آپ تو تا کم ٹھیک تھی سی نہیں تا اس دے وچ تو بائے ویسے اے تھی گئے ایک بندہ ایک یونان دے ایک طب ماہر دے کولو دعوت دے ہوتے آیا ہے دعوت پہ اس دا شوربہ بڑا مشہور آئی شوربہ مشہور آئی ایک گال کریں دا اپنی ذہنی کیا جی مقصد ہے کہ اثر دی کہ جڑے پاسے ذہن پھیر بنے ساری طبیعت نہیں پھیر ویندی ہے تا ذہن کہیں پاسے غلط پاسے نہ پھیرے پیا اس شوربہ دیتا اس دے دوست پیتا غور توجہ یہ لے تھوڑا جیاں شوربہ باقی آئی تو اس ڈٹھے وچ ساپ دا بچہ ود ہے اس آکے اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت ساپ دا بچہ اس لے دسیچہ جلے شوربہ پیویچ گئی ہے
اس اتھائی رکھے چاہتے اسا کہ میں اجازت ملن والی اس کی تھی گھر جلے ہو گیا تو منتشر رہی ہے پیٹ اچ درد مسئلہ خراب ظاہر اس دوتے غلبہ کرن لگ گئی اسا کہ کم خراب ہے اسا کہ بھائی مرتا کیا نہ کرتا بیا تو میں کچھ نہ کر سکتا وات ونجنا اس سے حکیم کل پوسی بھائی شوربہ پہ لائی تھی وچ کے ودا آئی سب میرا تو انہیں حال ہے میرا تو پیٹ ویندے ظاہر آلود آئی ظاہر اثر کر گئی ہے ہن میرے بارے کچھ سوچ اس حکیم کو لو پہنچ گئے اس حکیم نو کس بھئی انہی یار مسئلہ آئی میں تیرا شوربہ پیتا ہے وچ سپ ودا آئی تیرا شوربہ تو مشہور آئی لیکن میں نو بھیڑ گئی ہے ہن میں نے بارے کوئی سوچ اسا کہ بائے میں تیرا علاج کرے نا وہ گھروں گیا ہے تو بیا شوربہ چاہ ہے اسا کہ اے پی ساری ظاہر ختم تھی ویسی اس جلے او پیتے ہیں نا اس ڈٹھ ہے تو اس دے وچی انہی آر سپ ودا آئی اسا کہ لو جناب ہیں جی ٹھیک ہے کہ نہیں جی یہ تا مزید کیا جی اور زیادہ کم خراب تھی گئی ہے کہ اگے پیتی بیٹھا تھے وات وہ جیاں چا دیتا ہی اسا کہ او خیر آوی میں دی چھات دے اتے بنا ہویا ہے سپ دا نقشہ شوربے دے وچ سپ کوئی نہیں ودا چھات دے اتے سپ چھاپا کھڑے شوربے دے وچ اس چھات والا سپ ڈسیت ہے اسا کہ اچھا ٹھیک ہے او یو شوربہ پیتے چاہ کہ میں اجازت میں کام تے ونجنے اسا کہ دوائی تے گھتی وان جڑی ڈھڈ وچ درد آیا کہ وہ سارا درد ٹھیک تھی گیا جی درد کدے گیا جڑا وہ آگئی بھی میں نے وچ ظاہر پھیل گئی ہے میں مرداں ہن درد کدے گیا دوائی تے گھن اسا کہ درد گیا کیوں اس واسطے کہ میں سمجھا آئی کیونکہ ذہن دی گل ہے ذہن دی گل ہے کیونکہ ذہن اس دا اس پاسے پھر گیا آئی کہ سب آلہ شوربہ میں پی کے آیا بیٹھا یہ لے ولا گیا ہے تو اس نے پتہ لگا کہ سب شوربے چنائی سب چھاتے آئی شوربے دے اندر صرف سب دی تصویر آئی تو جس وقت ذہن مطمئن ہوا تو سب اڑتا چاہ یہ لے ذہن مطمئن تھی ہے تو سب ہر شے گئی لہذا اپنے ذہن مطمئن رکھ فقیران آلے پاسے بزرگاں آلے پاسے اللہ والا آلے پاسے یہ لے تیرا ذہن منتشر تھی گیا نا تو آنکھ سے میرا والدی ٹھیک نائی دادائی ٹھیک نائی وڈیرے ٹھیک نن فلانی ٹھیک نن میں ہکو ٹھیک ہاں اس واسطے ذہن نو مطمئن رکھ فرمایا باطن کی صفائی کس سے ہوگی اس لیے میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ جسم کی صفائی آسان ہے کپڑے کی صفائی آسان ہے لیکن باطن دی صفائی مشکل ہے کیوں اس واسطے کہ جسم کی صفائی تو خود کر سکتا ہے کپڑے کی صفائی تو خود کر سکتا ہے لیکن باطن دی صفائی واسطے کہے اللہ والے دی نسبت دی ضرورت پیش آسی انہیں باطن دی صفائیاں تھی میں نہا تا کافر صاف ستھرے نہ تھی ونجن ہا پہلے انہیں پیر سواک کی محفل میں آنا پڑا ہاتھ چھات دے بنا پیے پہلے ان لوگوں کو مہر علی کی محفل میں آنا پڑا ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑا 90 لاکھ ہندوؤں کے دل کی صفائی خود بخود نہیں ہوئی تھی 90 لاکھ ہندوستان کی دھرتی کے بادشاہ معین الدین چشتی اجمیری اس دی بارگاہ آمنا پہ یہ تک نہیں آئے 90 لاکھ ہندوؤں دا باطن کوڑے کرکٹ نال بھرا ہویا ہے جلے اس اللہ والے بابے دی بارگاہ دے وچ آئن سارا دا باطن ہی صاف تھی گئی ہے سینہ ہی صاف تھی گئی ہے ذہن ہی صاف تھی گئی ہے تے دل بھی صاف تھی گئی ہے اس واسطے فرمایا گیا کہ باطن دی صفائی لازمی اور ضروری ہے اور باطن دی صفائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نال اللہ والا دی محبت نال دی سی لگا بندہ کہ میں صاف کر کے انسان نہیں ہو سکتی لگا بندہ کہ میں صاف کر کے انسان نہیں ہو سکتی اس دل دا بادشاہ گولنا پوسی اس دل دا بادشاہ کون ہے وہ محمد مصطفیٰ دی ذات ہے
اس دل دا بادشاہ کون ہے؟ وہ اللہ والن، انہیں ہے جی رابطے میں رکھنا ہوگا، تعلق میں رکھنا ہوگا، نسبت میں رکھنا ہوگا۔ ایو دھاگے اس دو تے پیر رکھ کے تے تو لگا وینے کچھ بھی نہیں، لیکن ایو دھاگا اگر تسبیح دے منکاں دے وچ پا دے تو وقت اس دھاگے دی عزت ہی کرے نے، احترام ہی کرے نے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پہلے دھاگا اکلا ہائی جا جاتے رلدا پیا، اکلا نہ سمجھیں، او کہیں منکے دی نسبت دے وچ آیا پیے او دی شان ود گئی ہے۔ پہلے باطن کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے جی، صاف کوئی نہیں، لیکن ہون صاف تھی گئی ہے کیونکہ اس باطن دی وچ خدا تے مصطفیٰ تے اولیاء دی محبت بلا چھوڑیے دے۔ اس واسطے اس آقا کہتے ہیں یہ زائر سے ایوان مدینے کے، ایوان مدینے دے، مدینے دے در و دیوار محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ آمن والے حاجیاں نو، محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ آمن والے لوگاں نو مدینے دے در و دیوار مخاطب تھی گیا دے پین، کہتے ہیں یہ زائر سے ایوان مدینے کے، کہتے ہیں یہ زائر سے ایوان مدینے کے، سلطانوں کے سلطان ہیں سلطان مدینے کے، سلطانوں کے سلطان مدینے کے۔ سبحان اللہ۔ آواز ذرا مٹھا رکھے، شعر سمجھامنا ہے۔ آداب رسالت کا، آداب رسالت کا کچھ پاس نہ ہو جس کو، آداب رسالت کا کچھ پاس نہ ہو جس کو، اس شخص سے بہتر ہیں حیوان مدینے کے۔ جس دے دل دے اندر محمد الرسول اللہ دا ادب کوئی نہیں، ادب کوئی نہیں، ادب کوئی نہیں، فقیران دا تے ولیاں دا ادب کوئی نہیں، ادب کوئی نہیں، ادب کوئی نہیں، اس بدبخت انسان تو مدینے دے جانور بھی بہتر ہیں۔ اس شخص آداب رسالت کا کچھ پاس نہ ہو جس کو، اس شخص سے بہتر ہیں، اس شخص سے بہتر ہیں حیوان مدینے کے، سے بہتر ہیں حیوان مدینے کے، سلطانوں کے سلطان ہیں سلطان مدینے کے۔ ترائے صفائیاں آ گیاں، کپڑے دی صفائی بھی اللہ نو پسند ہے، جسم دی صفائی بھی اللہ نو پسند ہے، دل تے ذہن تے باطن دی صفائی بھی اللہ نو محبوب اور پسند ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے